ISPR کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ توقع ہے کہ سب قانون کی پاسداری کریں گے۔ افواج کو ملک کے بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے اور اس کے کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں بنتا، بیکاز جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جب کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہوتا، کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر آج بھی جو کچھ ہے کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو سامنے لے آئے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں کسی نے مداخلت کی ہے، کچھ کیا ہے، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دا ریزن کہ ہم اس کو بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ فوج کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیٹ از وائی ہم اس چیز کو بار بار ہر فورم پہ یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں میاں صاحب، آپ سلیکٹر کس کو کہتے ہوتے تھے؟ سلیکٹرز کون تھے؟ دیکھیں، پاکستان کی اب جنرل باجوہ صاحب کو جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ بات کھل گئی ہے۔ یہ جو سارے لوگ اکٹھے ہوئے، یہ اپنے طور پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، ان کو اکٹھا کیا جنرل باجوہ نے۔ آئین شکنی کیس تازہ اپڈیٹ، سابق صدر پرویز مشرف کو عدالت نے سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ غداری کیس سے متعلق آپ کو تازہ اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ سنگین غداری کیس کی یہ اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ خصوصی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور پرویز مشرف کو اب سزائے موت کا حکم دے دیا گیا۔ جو نیوز کو موصول ہو چکی ہے اور میں آپ کو اکثریتی فیصلے کا آپریٹو نوٹ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ we with the majority of 2-1 allow the complaint and hold that the accused guilty of high treason as defined as Article 6 of the Constitution and pass punishment under Section 2 High Treason Punishment Act 1973, thus the convict be hanged by his neck till his death۔ جنرل صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کیس میں آپ کے خلاف اور جنرل اسد درانی کے خلاف اور دوسرے فوجی افسران کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ وہ سارا جو ہے نا وہ معاملہ وہ تو سپریم کورٹ کی کارروائی کے اندر ہے، وہ پڑھ لیجئے تو آپ کو واقع ہو جائے گا۔ جی سر، آپ کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے، ذرا انتظار کر لیں کہ جب کیا عدالت کس طرح سے اس فیصلے کو سناتی ہے۔ لیکن سر ویسے کورٹ مارشل تو آپ کا ہو سکتا ہے۔ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا نا سر، آپ کو جو تمغہ جمہوریت دیا گیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے بعد بس اس کیس کو بند کر دیں، آپ زیادتی کرتے ہو، اجازت نہیں لی تھی آپ نے، یہ بدتمیزی ہے آپ کی کہ بلوچستان کے مسئلے سے آپ چلے گئے سپریم کورٹ کے مسئلے سے۔ آپ لوگوں کو اخلاقی جو ہے نا وہ حدیں نہیں کراس کرنا چاہیے۔ لیکن سر ویسے تمغہ جمہوریت آپ کو ملا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو تمغہ جمہوریت واپس کر دینا چاہیے؟ مت بیکار بات کرو، اجازت لے کے مجھ سے بات کیا کرو۔ سر میں وہی پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ ہی رہا ہوں ایک سوال۔ میں نہیں جواب دیتا تمہیں، ہر بات کا جواب نہیں دیتا میں۔ بلوچستان کے مسئلے پہ بات کرو، میں نے جواب دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیا مسئلہ ہے، کیا ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن سر تمغہ جمہوریت آپ کو حکومت نے دیا تھا اور اسی حکومت کے خلاف پیسے تقسیم کرنے کا الزام آپ پہ آیا اور بند کرو اسے، پھیر دوں گا تمہیں۔ تو سر میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ تو سر ویسے آپ واپس کر دیں گے تمغہ جمہوریت؟ سنتے نہیں یار، میں بتاؤں تمہیں تو اس کا نکالو فلم میں سر آپ سے جمہوریت کا تمغہ واپس کر دیں گے؟ میں آپ کو گواہ کر کے اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں۔ آج کے اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے۔ میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں، ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو۔
میں ان کے ایفیڈیوٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں جو انہوں نے عدالت میں فائل کیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے بڑے لوگ تھے، جرنیل تھے آرمی کے، ان کی سمجھ آئین کی اور اپنے حلف کے حوالے سے کیا ہے۔ اگر ہم اس سمجھ کو بہتر کر سکیں، اس کو اگر اس فیصلے کی نظر میں کو سامنے رکھ کر اس کو پورا کیا جا سکے تو شاید کوئی، اور یہ ہر ایک پہ واضح ہونا چاہیے کہ جمہوریت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ آپ یہاں ایک آئینی جو حق ہے عوام کا اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لوگوں کو ایک مکمل آزادانہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں، وہ ووٹ دیں۔ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو آزادانہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑیں، اپنی وابستگی کا اظہار کریں۔